أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سورة البقرہ آیت نمبر 36. فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگایا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو نکال دیا ان دونوں کو مما کان فیہ، اس عیش سے جس عیش میں وہ جی رہے تھے. مما کان فیہ یعنی جس عیش میں وہ تھے اس سے ان کو نکال دیا. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا آدم ان کی بھی اور ابلیس سے، اہبطوا، اب تم سب اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. بعضکم، بعض تم میں سے، لبعض، بعض دوسروں کے لیے، عدو، دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھہرنا ہوگا، ومتاع، اور فائدے اٹھانے کا سامان ہوگا، الی حین، ایک مدت تک. فتلقى آدم، پس لے لیے آدم نے، من ربی، اپنے رب سے، یا فتلقى آدم، سیکھ لیے آدم نے، من ربی، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات. فتاب علیہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. انہو، بے شک وہ اللہ، هو التواب الرحیم، بہت معاف کرنے والا، الرحیم، بڑا مہربان ہے. قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا جمیعا، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہاری طرف سے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم، پھر اگر تمہارے پاس آ جائے، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت. فَمَن تَبِعَ ہدایا، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اولئک، یہی لوگ، اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. سورۃ البقرہ میں حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا. اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ جنت میں اترو، اور جنت میں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، خوب جی بھر کر کھاؤ جہاں سے تمہارا دل چاہے. لیکن ایک درخت کے بارے میں ان کو منع کر دیا کہ اس سے کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ورنہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اب یہاں سے قرآن کریم بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے خطا واقع ہو گئی، اور انہوں نے اسی درخت سے کھا لیا جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا تھا. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. فَأَزَلَّهُمَا، پس پھسلا دیا، ڈگمگا دیا ان دونوں کو، آدم اور حوا کو، شیطان نے، عنہا، اس درخت سے، یا عنہا، اس درخت کی وجہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا، تو نکال دیا دونوں کو، مِمَّا كَانَ فِيهِ، مما، اس عیش سے، کانا فی، جس میں وہ تھے، جس میں وہ دونوں، جس عیش کی زندگی
جنت کے اندر گزار رہے تھے، اس عیش کی زندگی کو سے ان دونوں کو شیطان نے نکال دیا۔ تو فَأَزَلَّهُمَا کا معنی ای اذهبهما وابعدهما عن الجنہ، کہ شیطان نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا، دور کر دیا، پھسلا دیا، اس لیے کہ شیطان نے ان کو جھوٹ بولا، ان کو قسمیں کھائی کہ انہ لہما من الناصحین، کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ اور آگے سورہ طٰہٰ کے اندر اس کی تفصیل آئے گی۔ اسی طرح سورہ اعراف کے اندر بھی اس کی تفصیل آئے گی کہ شیطان نے بہانہ یوں بنایا کہ یہ درخت تو بڑا مفید ہے، کیونکہ اس کو کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں آپ کو اس لیے منع کیا گیا تھا کہ آپ کی جسمانی کیفیت اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب چونکہ آپ جنت کے ماحول سے عادی ہو چکے ہیں، آپ کے قوت مضبوط ہو چکی ہے، اس لیے اب وہ ممانعت باقی نہیں رہی۔ تو اسی طرح شیطان نے ان دونوں کو دھوکے میں ڈال دیا اور جنت سے نکال دیا۔ اذل یذل اذلال، اذلال سے اذلال کا معنی الاذلاق یعنی پھسلانا، ذل یذل ذلا ذللا کا معنی کیچڑ میں پھسلنا، یا زلق فی منطق باتوں کے اندر پھسلنا، آدمی سے بات غلط ہو جائے، اور اس سے جو نام اسم الذلہ استعمال ہوتے ہیں، الذلہ، اذلہ غیرہ استذلہ کا معنی کسی کو پھسلا دینا۔ یہاں پر الذلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس سے اس کا لازمی معنی مراد ہے، یعنی اذہاب، لے جانا، جنت سے لے جانا۔ اور ایک قرات میں فَأَزَلَّهُمَا کی جگہ پھر فَأَزَالَهُمَا، ازالت سے ہے، ازالہ کا معنی دور کر دینا، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو دور کر دیا۔ اور یہ لفظ زلہ، زلہ کا لفظ یہ خطیہ یعنی خطا کے ارتکاب میں استعمال ہوتا ہے، اور مجازن آدمی سے رائے کے اندر خطا ہو جائے تو اس کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ عنہا میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع شجرہ ہے، شجرہ درخت کی طرف راجع ہے، اور آیت کریمہ کا معنی یہ ازلہما عن الشجرہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو زلہ میں ڈال دیا، واقع کر دیا، خطا میں واقع کر دیا، عنہا ای بسببہا، درخت کی وجہ سے، اس درخت کی وجہ سے شیطان نے ان دونوں کو غلطی اور خطا میں واقع کر دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پس ان دونوں کو نکال دیا اس عیش سے جس میں وہ جی رہے تھے۔ تو یہ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، یہ جو تعبیر ہے یہ بلیغ طریقے سے اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ حضرت آدم اور اس کی زوجہ جنت کے اندر انتہائی عیش اور مسرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے فَأَخْرَجَهُمَا مِنَ النَّعِيمِ یا فَأَخْرَجَهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، کہ ان دونوں کو جنت سے نکال دیتے تو اس میں اتنا مبالغہ نہیں ہوتا، لیکن فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ اس میں مبالغہ زیادہ ہے، اس لیے کہ بلاغت کے اسالیب میں سے ایک اسلوب یہ ہے کہ کسی چیز کی عظمت پہ دلالت کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کا تعبیر لفظ مبہم سے کیا جائے، تاکہ سننے والے کے نفس میں اس چیز کا جو عظمت کا جو بھی تصور ہو، کمالی تصور، اس کا ذہن اسی کی طرف پہنچ جائے۔ تو یہ بلاغت کے اسلوب میں سے ہے، کسی چیز کو عظمت بیان کرنا مقصود ہو تو اس چیز کو مبہم لفظ کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، یہ فرمایا
فَأَخْرَجَهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ نہیں فرمایا کہ ان کو جنت سے نکال دیا، بلکہ فرمایا کہ ان کو اس عیش سے نکال دیا جس میں وہ تھے۔ تو یہ اس عیش کی عظمت اور اس کی مسرت کی طرف اشارہ، کمال کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جنت سے نکالنے کی نسبت شیطان کی طرف کی کہ فَأَخْرَجَهُمَا، شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا، تو یہ فعل کی نسبت سبب کی طرف ہے، اس لیے کہ آدم اور اس کی بیوی کا پھل کھانا جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکال دیے گئے، وہ شیطان کی وسوسے کی وجہ سے تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اخراج کی نسبت شیطان کی طرف کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اہبطوا کے اندر جو خطاب ہے تو خطاب آدم، حوا، ابلیس کی طرف ہے، تو اس کا مطلب یہ اہبطوا، تم اتر جاؤ جنت سے دنیا کی طرف، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض دوسرے کے لیے دشمن ہوں گے۔ شیطان اور آدم، شیطان اور حوا، ان کے درمیان دشمنی ہوں گی۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اہبطوا کے اندر خطاب آدم اور اس کی نسل، اس کی اولاد کی طرف ہے کہ اہبطوا، تم سب اتر جاؤ اور تمہارے نسل کے درمیان دشمنیاں ہوں گی۔ بہرحال اہبطوا یہ حبوط سے ہے، حبوط کا معنی اوپر سے نیچے کی طرف اترنا، صعود کے ضد ہے۔ ہبط یہبط سے بھی اور ہبط یہبط، اوپر سے نیچے کی طرف اترنا اس کا معنی ہے۔ اور عداوت کا معنی ہے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہونا کسی سے۔ تو آیت کریمہ کا معنی ہے وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اہبطوا، ہم نے آدم، حوا اور شیطان سے کہا تم سب زمین کی طرف اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، کہ تم میں سے بعض دوسری کے ساتھ بغض، دشمنی رکھنے والے ہوں گے۔ تو شیطان آدم اور حوا کے ساتھ، آدم اور حوا شیطان کے ساتھ بغض اور دشمنی۔ شیطان کی آدم کے ساتھ دشمنی وہ تو شروع سے حسد اور تکبر کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، جب سے اللہ نے شیطان کو آدم کے سامنے سجدے کا حکم دیا تھا، اس نے انکار کیا اور اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسی وقت سے دشمنی شروع ہو گئی۔ اور آدم اور اس کی اولاد کی شیطان کے ساتھ دشمنی اس لیے ہوگی کہ شیطان ان کو اپنے وسوسے کے اندر، اپنے فریب کے اندر پھنساتا ہے، تو گویا کہ آدم اور اس کی اولاد کو چاہیے کہ شیطان کے ساتھ دشمنی کرے۔ گویا کہ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آدم اور اس کی ذریت کو یہ ارشاد اور نصیحت کی ہے کہ شیطان کے ساتھ دشمنی رکھے، ان کو اس بات سے منع کیا کہ شیطان کی اتباع نہ کرے، اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور جس دشمن کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس اس کو دشمن بنا دو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ پھر اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کو ختم کری اپنے اس کے فرمان کے ساتھ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہوگی تمہارے لیے زمین میں مستقر، ٹھکانہ، وَمَتَاعٌ، اور فائدے کا سامان، إِلَىٰ حِينٍ، وقتی مقررہ تک۔ مستقر ای موضع الاستقرار والثبات، ٹھہرنے کی جگہ کو مستقر کہا جاتا ہے۔ اور متاع جس چیز سے فائدہ حاصل کیا جائے، اس کا تعلق کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ہو، لباس کے ساتھ، زندگی، لہٰذا اس دنیا کے اندر تم فائدہ حاصل کرو گے۔ اور الی حین، حین کا معنی
زمانے کا ایک الجزء من الزمان غیر محدد بحد. اور یہاں پر حین سے کیا مراد ہے؟ تو الی حین سے مراد موت کا وقت ہے یا قیامت کا دن. تو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین کے اندر مستقرن ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ کا سامان، الی حین، وقت مقررہ تک. وہ موت کا وقت ہے یا قیامت کا وقت، قیامت کی دن ہے. لہذا جو بندہ اس یاد کے ساتھ زمین پر ٹھہرتا ہے، زمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ ایک دن یہ نعمتیں ختم ہو جائے گی، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ وقت کب آئے گا. جب آدمی کو یہ بات یاد ہوگی تو وہ پھر کیا کرے گا؟ زمین کے زندگی سے فائدہ اٹھائے گا، زمین کے نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن اس حال میں ہوگا کہ نیک عمل کی کوشش بھی کرے گا اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جتنا اس سے ہو سکے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری بھی کرے گا، دل کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی. اللہ کی شکر سے اس کو کوئی چیز بھی مشغول نہیں کرے گی. اس زندگی کی لذات، اس کی ظاہری زینت اس کو عبادات سے مشغول نہیں کرے گی. جب اس کو یہ یاد ہوگا کہ ایک دن میری دنیا کی یہ زندگی، یہ ٹھکانہ، یہ دنیا کے منافع ختم ہو جائیں گے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ یقیناً یاد ہوگا. پھر آگے قرآن کریم نے آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے فوراً اپنے رب سے معافی طلب کی، مغفرت طلب کیا. چنانچہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، فتلقا، پس سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، پس اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. انہو، بے شک وہی اللہ، هو التواب الرحیم، کثرت سے توبہ قبول کرنے والے، الرحیم، مہربان ہے. فتلقا، یہ تلقی سے ہے. تلقی کا اصلاً معنی ہے التعرض للقاء، ملاقات کے لیے پیش ہونا، لیکن مجازاً اس کا استعمال اخذ الشیء او قبول الشیء میں ہوتا ہے، کسی چیز کو لینا، کسی چیز کو قبول کرنا. کلمات، یہ کلمتن کی جمع ہے، اور کلمہ کا معنی اللفظ الموضوع لمعنن، معنی کے لیے لفظی موضوع، ایک معین معنی کے لیے جو لفظ وضع کیا جاتا ہے اس کو کلمہ کہا جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے لے لیے، سیکھ لیے کچھ کلمات. اب وہ کلمات کیا تھے؟ اس کلمات کی تعیین میں سب سے زیادہ راجح قول وہی ہے جس کی طرف قرآن کریم نے سورہ اعراف میں اشارہ کیا ہے. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ تھے وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سیکھ لیے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے فتاب علیہ، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لیا. ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے انسان کو گویا کہ یہ تعلیم دے دی کہ جب کبھی نفسانی خواہشات یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے. اور اگرچہ توبہ کے لیے کوئی خاص الفاظ لازمی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جملہ جس میں اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ شامل ہو، اس کے ذریعے توبہ ممکن ہے. لیکن چونکہ الفاظ خود
اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس لیے ان الفاظ میں توبہ کرنے سے قبولیت کی امید زیادہ ہے۔ فتاب علیہ، توبہ اصل میں توبہ کا معنی اور رجوع کرنا، اور یہ جب من کے ذریعے سے متعدی ہو اور رجوع تو اس کا معنی معصیت سے طاعت کی طرف رجوع کرنا، نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف رجوع کرنا۔ اور اگر علا کے ذریعے سے متعدی ہو جس طرح سے آیت کریمہ فتاب علیہ، تو پھر اس کا معنی توبہ قبول کرنا۔ تو فالعبد یتوب عن المعصیہ واللہ یتوب علی العبد ای یقبل توبتہ، کہ بندہ نافرمانی سے رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کے توبے قبول کرتا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کثرت سے معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ جو انہ هو التواب الرحیم کا جملہ ہے، یہ جملہ تعلیل کے درجے میں ہے۔ تعلیل کا معنی فتاب علیہ، اس فرمان کی علت بیان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا توبہ قبول کیا، کیوں؟ انہ هو التواب الرحیم، اس لیے کہ وہ توبہ قبول کرنے اور مہربان ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں۔ تواب یہ اللہ رب العالمین کا وصف ہے، تابہ سے ماخوذ ہے، تابہ کا معنی قبل التوبہ، اور فعال کی وزن پر آیا ہے، مبالغی کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کثرت سے توبہ قبول کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایک مرتبہ گناہ سے توبہ کر چکا ہو، دوبارہ اس نے گناہ کا ارتکاب کر لیا، پھر دوبارہ توبہ کرتا ہے، اور سچا توبہ، توبۃ النصوح جس کو کہا جاتا ہے، وہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پھر بھی قبول کر لیتا ہے۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام، حوا اور ابلیس کو یہ حکم دیا تھا کہ اہبطوا، کہ تم زمین میں اتر جاؤ، جنت سے اترنے کا حکم دیا تھا۔ تو اب اللہ رب العالمین نے دوبارہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، دوبارہ امر کا اعادہ کر دیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب اس جنت سے اتر جاؤ، سب کے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اگر آ جائے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تبع، پس جس نے بھی تابعداری کی ہدایت میری ہدایت کی، فلا خوف، نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غم میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ دوبارہ جو اہبطوا منہا جمیعا، یہ اعادہ ہے، یہ تکرار کے قبیل سے نہیں ہے، یعنی یہاں صرف تاکید کے لیے نہیں آیا، بلکہ پہلے جو اللہ رب العالمین نے اترنے کا امر اور حکم دیا تھا، تو اس کے ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ بعضکم لبعض عدو، اتر جاؤ، اور اترنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے آپس میں دشمنیاں، عداوت ہوں گی، تو یہ عداوت کو مرتب کرنا مقصود تھا۔ اور یہاں پر دوبارہ امر، تو یہاں پر ایک اور معنی مرتب کرنا مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم جب اترو گے تو یعنی مخاطبین کے احوال کی تفصیل بیان کرنا مقصود ہے کہ تم میں سے بعض وہ ہدایت یافتہ ہوں گے اور بعض وہ گمراہ ہوں گے۔ چنانچہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ میں جو فا ہے، تو فا یہ ترتیب کے لیے ہے، اور فا کا مقصد یہ ہے کہ اہبطوا منہا، یہ جو مخاطبین ہے، اہبطوا امر کا جو مخاطبین ہے ان کو تقسیم کرنا مقصود ہے ہدایت یافتہ اور کافروں کی طرف، کہ اترنے کے بعد تم دو قسم کے لوگ ہوں گے، بعض ہدایت یافتہ ہوں گے اور بعض کافر اور گمراہ ہوں گے۔ یہ اما ان شرطیہ ماں کے اوپر داخل ہوا ہے، اما، اور یہ ماں کے اوپر تاکید کے لیے ماں اس کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ اور اما غالباً اکثر اور بیشتر جس فعل پر داخل ہوتا ہے وہ فعل مؤکد بالنون ہوتا ہے، نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ یا خفیفہ کے ساتھ،
جس طرح یہاں پر اما یأتینہ نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ آئے تو اکثر و بیشتر اس طرح ہوتا ہے، بلکہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اما کے ساتھ فعل کا مؤکد بالنون لانا یہ واجب ہے، لیکن اکثر فرماتے کہ قاعدہ اکثریہ ہے، کلیہ نہیں ہے۔ ہدن ہدایت سے ہے، ہدایت کا معنی الدلالۃ علی ما هو حق وخیر بلسان رسول او بآیات کتاب، پیغمبر کی زبانی حق اور خیر کی رہنمائی کرنا یا کتاب اللہ کی آیات کے ذریعے سے حق اور خیر کی طرف رہنمائی کرنے کا نام ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر صراحت کیا ہے کہ ہدایت اسی کی طرف سے آتی ہے، اس لیے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، میری طرف سے ہدایت، اور پھر آگے ہدایہ فَمَن تَبِعَ ہدایہ، ہدایہ کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ہدایت کا شان بہت عظیم ہے۔ ہدایت کا شان یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، ہدایت کو پکڑنا چاہیے تاکہ دنیا میں بھی آدمی کو اطمینان والی زندگی مل جائے اور آخرت میں بھی اس کو سعادت اور کامیابی مل جائے۔ فلا خوف، خوف کا معنی گھبراہٹ، دل کے اندر مستقبل میں کسی متوقع مصیبت یا ناپسندیدہ چیز کی وجہ سے دل میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کو خوف کہا جاتا ہے، اور حزن مصیبت آ جاتی ہے، ناپسندیدہ چیز آ جاتی ہے یا آپ کا جو پسندیدہ چیز ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو غم حاصل ہوتا ہے اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ تو مطلب خوف آئندہ ابھی تک آئی نہیں ہے مصیبت، لیکن اس کی توقع ہے، یا آپ کی پسندیدہ چیز کے فقدان کی توقع ہے تو اس کی جو گھبراہٹ اور ڈر دل میں ہوتا ہے اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ مصیبت پہنچ جائے، محبوب اور پسندیدہ چیز ختم ہو جائے، اس کی وجہ سے جو تکلیف ملتی ہے دل کے اندر جو غم ہوتا ہے اس غم کو حزن کہا جاتا ہے۔ تو آیت کریمہ کا معنی کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم، کہ ابن آدم علیہ السلام اور اس کی ذریت جب ہدایت کی اتباع کریں گے فلا خوف علیہم، تو ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، بلکہ ان کے دل مطمئن ہوں گے، کسی قسم کی گھبراہٹ ان کے اندر نہیں ہوگی۔ ولا هم يحزنون، اور نہ ان کے اوپر کسی قسم کی غم ہوگی، یعنی مطلوب کی فوت ہونے کی وجہ سے، محبوب کی فوت ہونے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنین سے، محتدین سے خوف اور حزن کی نفی کی ہے علی سبیل الاطلاق، یعنی یہ نہیں ذکر کیا کہ دنیا میں یا آخرت میں۔ تو اس کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ مومنین اور متقین کے اوپر خوف اور حزن نہ دنیا میں آ سکتا ہے اور نہ آخرت میں، آیت کریمہ کا ظاہر۔ لیکن چونکہ اس کے مقابل جو کفار کی سزا اور جزا کا ذکر ہے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہاں پر اللہ رب العالمین نے کفار کے لیے جہنم اور آخرت کی سزا کا ذکر کیا ہے، تو اس تقابل سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مومنین کے لیے خوف اور حزن کی نفی سے مقصود آخرت کی خوف اور آخرت کی حزن کی نفی ہے، کہ آخرت میں ان کے اوپر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، دنیا میں ان کے اوپر عارضی طور پر خوف، عارضی طور پر مصیبت آ سکتی ہے، لیکن اخروی زندگی جو اصل اور حقیقی زندگی ہے وہ ان کے اوپر نہیں ہوگی۔ اب محتدین قیامت کے دن ہدایت یافتہ لوگوں سے اللہ رب العالمین نے خوف اور حزن کی نفی کر دی، تو یہ اس بات سے کنایا ہے کہ وہ لوگ قیامت کے عذاب سے محفوظ ہوں گے اور جنت کی ہمیشہ نعمتیں ان کو ملیں گی، کامیابی والی زندگی گزاریں گی۔ لہٰذا تقابل پورا ہو گیا، محتدین کا جزا
اور کفار کا جزا، جس میں اگلی آیت میں جس کی طرف اشارہ ہے کہ محتدین کا جزا یہ ہے کہ ان کو جنت والی نعمتیں ملیں گی، اور کافرین کی جزا کیا ہے کہ ان کو جہنم کے اندر عذاب ملے گا۔ والذین کفروا، یہ تقابل کے طور پر ابھی کفار کا ذکر ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس دوزخ میں ہمیشہ کے ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت کریمہ فمن تبع ہدایہ پر عطف ہے، اور اس کے مقابل کے طور پر یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ان لوگوں کی احوال کی تفصیل بیان کر رہے ہیں جن کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جس کے پاس فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت جس کے پاس آ جائے، اگر انہوں نے ہدایت کی تابعداری کر لی تو فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اگر انہوں نے ہدایت کو ٹھکرا دیا تو پھر اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جہنمی ہوں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب یہاں پہ تقابل کے طور پر یہ نہیں فرمایا والذین لم یتبعوا ہدایا اولئک اصحاب النار، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری ہدایت کی تابعداری نہیں کی وہ جہنمی، بلکہ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس طرح فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، وہی جہنمی ہیں۔ یہ انداز کیوں اختیار کیا گیا؟ اس لیے کہ دیکھیں جو اللہ کی ہدایت، اگر یہ بیان کریں اگر اس طرح اسلوب ہوتا، الفاظ اس طرح ہوتے والذین لم یتبعوا ہدایا، کہ جو میری ہدایت کی تابعداری نہ کرے تو وہ جہنمی ہے، تو دیکھیں جو اللہ کی ہدایت کی تابعداری نہیں کرتا تو اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جہنمی نہیں ہوتے۔ مثلا ایک آدمی نے اللہ کی عبادت کی تابعداری اس لیے نہیں کی کہ اس کو دعوت نہیں پہنچی، یا وہ اللہ کی ہدایت کا مکلف نہیں ہے، بچہ ہے، فاقد العقل ہے، اس کا عقل کام نہیں کر رہا، مجنون اور پاگل ہے، تو والذین لم یتبعوا الہدی، اللہ کی ہدایت کی تابعداری نہیں کی لیکن پھر بھی جہنمی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح اسلوب اختیار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ انداز اس لیے اختیار کیا تاکہ جو لوگ جہنم کے مستحق ہے، عذابی علیم دائم کے مستحق ہے، انہی کو ذکر کیا جائے اور استثناء کی ضرورت نہ رہے، استثناء کی ضرورت نہ رہے۔ اس لیے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ آیات، یہ آیتن کی جمع ہے، اصل میں علامت کو کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی اسلوب میں کتاب اللہ کی ایک طائفہ، ایک حصے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور کبھی کبھی قرآن کریم کے اس حصے پر جس سے اللہ کی وجود اور توحید پر دلیل ملے، اس کی بدیع صنعت اور کارنامے پر دلیل ملے، تو اس کو آیت کہا جاتا ہے۔ بِآیاتنا، اللہ رب العالمین نے آیات کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی تاکہ اس کی تکذیب کی قباحت زیادہ ظاہر ہو، یعنی جو لوگ میری آیاتوں کی، یہ ہماری آیات، میری بھی نہیں فرمایا، ہماری آیات نہ کو جمع مذکر جمع متکلم کا صیغہ ذکر کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جمع نہیں ہے، واحد ذات ہے، یہ نون عظمت کے لیے ہے تاکہ سننے والے کے دل میں ہیبت پیدا ہو جائے اور وہ اس وعید کو بڑے اہتمام کے ساتھ سنے، اس سے اس کے اوپر اثر کر لے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیات کی نسبت اپنی طرف کر لی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، اللہ جو اس کا خالق، بندے کا مالک، بندے کا رازق، اس کی آیت کو جھٹلانا یہ بہت بڑا قبیح بات ہے۔ تو اس کی قباحت کو زیادہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات کی نسبت اپنی طرف کر لی اور پھر نونی عظمت کو ذکر کر لیا۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، اصحاب النار میں اصحاب صحبت سے ماخوذ ہے،
صحبت کا معنی الاقتران والملازمہ، کسی کے ساتھ رہنا، وقت گزارنا، اور ہم فیہا خالدون، یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کفار آگ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ آگ کے ساتھ ان کی صحبت یہ ختم نہیں ہوگی بلکہ مستمر رہے گی۔ آدم علیہ السلام کی قصے کا کچھ حصہ تھا جس کو قرآن کریم نے اس صورت میں بیان کیا۔ اس قصے سے جو احکامات ثابت ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ امت پر مثالی طریقے سے سیاست، ان کے اوپر حکومت کرنا یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب حکمران اس کے پاس راسخ علم موجود ہو۔ خلافت کا مستحق وہی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور پیغمبروں کو زمین کا خلیفہ بنایا اور فرشتوں کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ علم میں یہ راسخ ہے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی اس آدم علیہ السلام کے قصے سے کہ علم نافع کی فضیلت عبادت سے زیادہ ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کے پاس علم نافع، فرشتوں کے پاس فضیلت تھی، لیکن آدم علیہ السلام کو افضل قرار دیا گیا۔ یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جب انسان کی نفس وہ باغی ہو جاتی ہے اور وہ طاغی ہو جاتی ہے، سرکش ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کو نہیں بلکہ ہر کسی کو واضح اور روشن دلائل بھی نظر نہیں آتے، اور پھر وہ خیر کی طرف، وعدوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، شر اور وعید سے وہ پھر اس کو ڈر نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ شیطان اور ابلیس جب اس کے اوپر سرکشی نے غلبہ کر لیا، اس کی نفس پر سرکشی غالب ہو گئی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی محروم ہو گیا، اور پھر وہ کیا ہو گیا، اس کو براہین ساطعہ وہ نظر نہیں آئے۔ اسی طرح اس قصے سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ حاکم کو یہ مناسب یہ ہے، حاکم کے لیے، رئیس کے لیے، کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو مخلصین ہو درگزر کا معاملہ کرے۔ اگر انہوں نے کسی چیز جو حاکم نے فیصلہ کیا ہو، ماتحتوں نے ان سے پوچھ لیا، تو نرمی سے ان کو سمجھا دیا کرے۔ اگر انہوں نے آداب کی رعایت نہیں کی ہو تو ان کو مناسب طریقے سے عتاب کرے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حکمت کے بارے میں پوچھا کہ آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کر رہے ہو، تو انہوں نے سوال کیا، اللہ رب العالمین نے مناسب طریقے سے ان کو عتاب کر کے سمجھا دیا۔ اور اسی طرح اس واقعے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو بندہ نعمت کے اندر ہو تو اس کو چاہیے کہ اس نعمت کی حفاظت کرے، اس نعمت کی حفاظت اللہ کے شکر کے ساتھ، کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اللہ کی اوامر کی مخالفت کو مستلزم ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اوامر کی مخالفت اکثر اور بیشتر وہ نعمت کی زوال کا سبب بن جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے نعمتوں میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی فرمان برداری اور اس کا شکر ادا کرے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذہن کی طرف یہ سوال اٹھتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس چیز کا ارتکاب کیا جس سے اس کو روک دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور عمدن اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنا یہ تو گناہ ہے۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی اوامر کے مخالفت سے، معصیت سے معصوم ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو درخت کھایا تھا بھول کر کھایا تھا، یعنی منع اور نہیں آدم علیہ السلام کو یاد نہیں تھی، لہٰذا آدمی کو جس چیز سے اللہ نے روکا ہو لیکن اس نے بھول کر اس کا ارتکاب کیا تو اس کو پھر گناہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ گناہ اس کو اس وقت سمجھا جاتا ہے جب وہ اس کو یاد بھی ہو لیکن پھر بھی اس کا ارتکاب کرے، جانتے بوجھتے جب وہ گناہ کا ارتکاب کرے گا تو عقاب کا مستحق ہوگا۔ انبیاء کرام اس سے معصوم ہیں۔
لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے بعض اخیار برگزیدہ شخصیات اور پیغمبروں کو اس طرح معمولی نسیان جو ان پر صادر ہوئی ان پر بھی عتاب کیا ہے، اس لیے کہ اس کی عتاب کی وجہ کیا ہے؟ اس عتاب کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، تو اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت وہ توجہ رکھے، دھیان رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی منہی عنہا اشیاء ان کے دلوں سے غائب کسی بھی وقت نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال جو بھی یہاں پر خطا صادر ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، تو آدم علیہ السلام سے صرف اور صرف ایک قسم کی بے احتیاطی ہو گئی تھی، اور وہ بے احتیاطی کیا تھی کہ وہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے منع کر رہا، آدم علیہ السلام کو یاد نہیں تھا، اس کا استحضار نہیں تھا، اس نے اس کو اپنے سامنے یاد نہیں کیا، نسیان اس کے اوپر غالب ہو گیا، تو لہٰذا جس چیز سے اس کو منع کیا گیا تھا تو اسی کا ارتکاب کر لیا، حالانکہ اس نے عمدن اللہ تعالیٰ کے امر کی مخالفت نہیں کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، آدم علیہ السلام بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس کے لیے عزم نہیں پایا، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کا عزم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں کو بھول گیا تھا، اسی لیے اس نے درخت کو کھایا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔